امریکہ کے اسٹیٹ مشن میں رہنے والے اس کسان کو زمین سے ایسا کیا ملا جس نے دنیا بھر کے سائنسدانوں کو حیران کر دیا۔ یہ کسان اپنے سویابین کے کھیتوں میں ہل چلا رہا تھا، تبھی اس کی نظر ایک ایسی عجیب سی چیز پر پڑی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں لیاس اور آپ دیکھ رہے ہو میرا چینل لیاس ٹی وی۔ دوستو، ہماری یہ زمین 5 بلین سال پرانی ہے اور اس کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں جن کا ہم انسانوں کو صدیوں سے کوئی علم نہیں۔ اس ویڈیو میں ہم حادثاتی طور پر ملنے والی ایسی چیزوں کے بارے میں بات کریں جن کا ابھی تک سائنس کے پاس کوئی بھی جواب موجود نہیں ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، ارجنٹینا میں رہنے والا یہ زمیندار سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی زمین سے ایسا بھی کچھ نکل سکتا ہے۔ یہ زمیندار اپنی زمین میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر کسی عجیب و غریب گول سی چیز پر پڑی جو دیکھنے میں تو کوئی ڈائناسور کے انڈے کی طرح لگ رہا تھا، لیکن حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ اس کسان نے جب یہ انوکھی چیز دیکھی تو اس سے زیادہ رہا نہیں گیا، تو اس نے زمین کھودنا شروع کر دی۔ یہ انوکھی چیز 3 فٹ زمین میں دھنسی ہوئی تھی جس کو کافی محنت سے نکال لیا گیا۔ جب ریسرچرز کو اس بات کا علم ہوا تو پتہ چلا کہ یہ تو کوئی ڈائناسور کا انڈا نہیں بلکہ 10,000 سال پرانے ایک جانور کے جسم کا حصہ تھا جسے شیل کہا جاتا ہے، اور یہ حصہ جانور اپنے ڈیفنس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی اس کی مضبوطی میں کوئی خاص فرق نہیں آیا تھا۔ یہ وہ جانور ہے جو زمین پر 10,000 سال پہلے پائے جاتے تھے اور ان کو گلیپٹون کہا جاتا تھا۔ اس شیل کا جب وزن کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ 1100 kg وزنی ہے، یعنی جس جانور کے شیل کا ہی وزن صرف 1100 kg ہو وہ پورا جانور کتنا وزنی ہوگا اس کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ نمبر 2، 1970 میں کچھ مائنرز سائبیریا کی ایک مائن پر 17 میٹر کی گہرائی میں معمول کے مطابق کام کر رہے تھے کہ اچانک ایک مائنر کی نظر ماربل سے بنے ایک تابوت پر پڑی جو کہ زمین کے اندر پوری طرح دھنسا ہوا تھا۔ انہوں نے بغیر ٹائم ضائع کیے اس تابوت کو باہر نکالنے کا کام شروع کر دیا۔ چونکہ یہ تابوت ان کی سوچ سے بھی زیادہ وزنی تھا اس لیے انہیں یہ باہر نکالنے میں کافی ٹائم لگ گیا۔ تابوت باہر آ چکا تھا اور اب باری تھی اسے کھولنے کی۔ جو مائنرز تابوت ملنے پر ہی اتنے حیران تھے انہیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اگلے لمحے وہ کیا دیکھنے جا رہے ہیں۔ جب تابوت کو کھولا گیا تو اس کے اندر ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کی باڈی ملی۔ حیرت انگیز طور پر لڑکی کی باڈی دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کو مرے ہوئے چند ہی گھنٹے گزرے ہوں، لیکن تابوت کے اندر لڑکی کی باڈی کے علاوہ ایک اور چیز بھی موجود تھی۔ جی ہاں، سارے تابوت میں پنک کلر کا پانی موجود تھا جس میں لڑکی کی باڈی کو رکھا گیا تھا۔ مائنرز وہ ممی دیکھ کر رہ نہ سکے، انہوں نے اس لڑکی کی باڈی کو تابوت سے باہر نکال لیا۔ جیسے ہی باڈی کو تابوت سے نکالا گیا تو وہ باڈی اس وقت گلنا شروع ہو گئی۔ جیسے ہی اس واقعے کا علم اتھارٹیز کو ہوا تو فوراً ہیلی کاپٹر کے ذریعے یہ تابوت سائنس لیبارٹری میں بھیج دیا گیا جہاں سائنسدانوں نے اس پانی پر سرچ شروع کر دی جس نے سالوں تک اس باڈی کو گلنے سے بچا کر رکھا تھا۔ سائنسدانوں کا ماننا تھا کہ کئی سال گزرنے کے بعد اس پانی کا ایکچوئل فارمولا چینج ہو گیا ہے جس کو ریورس کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن ایک بات تو کنفرم ہے کہ جس زمانے کی یہ باڈی تھی اس ٹائم کے لوگ آج کے دور سے کافی زیادہ انٹیلیجنٹ تھے۔ نمبر 3، امریکہ کی اسٹیٹ مشن کے رہنے والے کسان فصل اگانے کے لیے کھیتوں کی کھدائی کر رہے تھے تو کچھ ہی میٹر کی گہرائی سے ایک عجیب سی چیز دکھائی دی۔ یہ دیکھتے ہی اس نے کھدائی کا کام رکوا دیا۔ اس چیز کی سچائی جاننے کے لیے زمین کو مزید کھودنا تھا جس کے لیے مشینری کی مدد لی گئی اور اس کھدائی کا کام ایک دفعہ پھر سٹارٹ ہو گیا۔ جوں کھدائی ہوتی گئی تو ویسے وہ زمین کے اوپر نمودار ہونے لگی۔ معلوم پڑا کہ یہ ایک بہت ہی بڑے جانور کی کھوپڑی تھی۔ جیمز سے رہا نہیں گیا اور اس نے اتھارٹیز کو اس بات سے آگاہ کر دیا۔ جب اس کھوپڑی کو لیبارٹری بھیجا گیا تو پتہ چلا کہ یہ ایک ایسے جانور کی کھوپڑی تھی جو آج سے 15,000 سال پہلے اس دھرتی پر رہتے تھے اور جن کو وولی ماموتھ کہا جاتا تھا۔ دیکھنے میں یہ جانور ہاتھی جیسے قداور تھے لیکن یہ بہت ہی زیادہ ڈینجرس تھے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے لوگ اس جانور کے دانت نکال کر انہیں ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ یہ جانور ٹھنڈے اور برفانی علاقوں کے مکین تھے لیکن وقت کے گزرتے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ان کی نسل اس دھرتی سے ہی ختم ہو گئی۔ نمبر 4، دوستو یوں تو وقت کے ساتھ ساتھ کئی آرکیالوجسٹ کو کئی انوکھی چیزیں زمین میں دبی ہوئی ملتی رہتی ہیں، لیکن چکا دینے والا واقعہ 2012 میں پیش آیا جب افریقہ کے پہاڑی علاقوں میں ایک ایسا انسانی ڈھانچہ ملا جس کی ہائٹ عام انسانوں کی ہائٹ سے کئی گنا زیادہ تھی اور اس کا سر بھی کئی فٹ لمبا اور چوڑا تھا۔ سائنس کا ماننا ہے کہ ہزاروں سال پہلے انسان کا قد لمبا ہوا کرتا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان کا قد آہستہ آہستہ چھوٹا ہوتا گیا۔ نمبر 5،
चिली के कोस्टल हाईवे की रिपेयरिंग के दौरान एक पॉइंट ऐसा आ गया जब हाईवे की मुरम्मत का काम रोकना पड़ा। ये काम चिली के एंटाकामा डेजर्ट में चल रहा था, जहां 120 फुट की ऊंचाई पर एक चट्टान के ऊपर 5 नहीं 10 नहीं बल्कि पूरे 75 ढांचे मिले, और वो भी वेंस के। वर्कर्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि रेगिस्तान के बीचों बीच 120 फुट की ऊंचाई पर, जहां से समंदर भी काफी दूर था, वहां एक साथ ही 75 बड़ी बड़ी हड्डियों के ढांचे कैसे आए। आखिरकार जब बात आर्कियोलॉजिस्ट तक पहुंची तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, जिसे यह मालूम हुआ कि ये हड्डियों के ढांचे 20 लाख से 70 लाख साल पुराने हैं। और सर्चेस का मानना है कि इतने साल पहले ठीक ये जगह साहले समंदर थी, क्योंकि व्हेल्स जब भी बीमार होती हैं उनकी फितरत है कि साहले समंदर पर आ जाती हैं, लेकिन इतनी ज्यादा व्हेल्स आखिर एक ही जगह पर कैसे मरी होंगी, ये बात आज तक एक राज ही है। दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।